بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ کا احادیث کو حفظ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنی کثرت سے ان سے حدیثیں نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ خود حضرت ابو ہریرہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا، اس لیے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ انہیں نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے مبارک سے ملایا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کے کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ ترگزر تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ بسا اوقات کئی اوقات کے فاقے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنوں سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسرے باب کے قصے 3 و 7 میں گزرا، لیکن ان کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقی میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کی مقدار احد کی پہاڑ کی سی ہے، زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھے، کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں کچھ مال بیچنا تھا، صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بے شک تم ہی ہم لوگوں سے زیادہ حاصل باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاغا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہ کر لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔